زکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ میں موٹر سائیکل پر سوار دہشت گردوں کی فائرنگ، ٹریفک پولیس انچارج سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ شب قدر میں کمرے کی خستہ حال چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 6 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ متاثرہ گھر میں آج شادی کی تقریب تھی۔ امریکی حملے میں گرفتار وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ وینزویلا کے صدر کو بروکلن حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ نکولس مادورو کو آج نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کارروائی امریکی تاریخ کے کامیاب آپریشنز میں سے ایک قرار دے دی۔ امریکی تیل کمپنیاں وینزویلا جائیں گی، وینزویلا پر حکومت کون کرے گا، فیصلہ امریکہ کرے گا۔ امریکی صدر کی بریفنگ۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا ہے کہ ملک کے دفاع اور اپنے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کا امریکہ کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ وینزویلا کی نوبیل امن انعام یافتہ سیاستدان ماریا کورینا نے کہا ہے کہ وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ گیا۔ ماریا کورینا نے اپوزیشن لیڈر ایڈمونڈو گونزالس کی حمایت کا اعلان کر دیا، کہا کہ اب وینزویلا میں امن ہوگا، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نکولس مادورو کو وینزویلا کا غیر قانونی صدر قرار دے دیا، کہا کہ ان کے سر کی قیمت $50 ملین تھی جو ہم نے بچا لی۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق نکولس مادورو پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ انہوں نے جرائم پیشہ افراد کا سیلاب امریکہ بھیجا، امریکیوں کو قیدی بھی بنایا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے کسی خود مختار ریاست پر حملہ کرنا جنگ کے مترادف اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں زہران ممدانی نے کہا کہ کھلم کھلا رجیم چینج کا اثر نیو یارک کے شہریوں کو بھی متاثر کرے گا۔ عالمی برادری کا وینزویلا پر امریکی حملے پر اظہار تشویش، چین نے امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون اور وینزویلا کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ برطانیہ، روس، ایران، کولمبیا، کیوبا اور برازیل نے امریکی ایکشن خود مختار ملک پر حملہ قرار دے دیا۔ یورپی یونین کا صدر مادورو کو جائز صدر ماننے سے انکار، اسپین اور اٹلی کا فریقین کو بین الاقوامی قانون کے احترام کا مشورہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نئے سال کے پہلے غیر ملکی دورے پر چین پہنچ گئے، پاک چائنا اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ گلگت کے ضلع استور میں برزل پاس پر برف ہٹاتے ہوئے برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید، شہداء میں کیپٹن اسمد، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کراچی میں مائے کولاچی روڈ پر مین ہول سے ملنے والے 4 مقتولین کے قاتل کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مسرور حسین نے خاتون انیلا اور تینوں بچوں کو قتل کیا۔ ملزم مسرور حسین نے تفتیش کے دوران قتل کا اعتراف کر لیا۔ خاتون تعویذ گنڈے کرتی تھی، پریشان ہو کر انیلا اور بچوں کو قتل کیا۔ ملزم کا تفتیش کے دوران انکشاف۔ کراچی کے علاقے کلاکوٹ سے واردات کے دوران رحمان ڈکیت کا بھتیجا اور اس کا ساتھی گرفتار، قبضہ سے اسلحہ اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد۔ منڈی بہاؤالدین میں دوہرے قتل کیس کا مرکزی ملزم سی سی ڈی سے مقابلے میں ہلاک۔ ملزم نے 2 ہفتے قبل شادی کی تقریب میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل اور 3 کو زخمی کیا تھا۔ فیصل آباد میں پولیس سے مقابلے کے بعد سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ پنجاب میں سڑکیں، مکانات اور ہاسٹلز کی تعمیر اور دیکھ بھال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کرنے کا فیصلہ۔ 18 اہم شاہراہوں اور 24 راہداریوں کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری۔ اور ایشیز سیریز کے 5ویں ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں آسٹریلیا کے خلاف انگلینڈ کی بیٹنگ۔